کیوں ہے؟ کیونکہ وہ معبود ہے، کیونکہ وہ رب ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اور ان سارے ناموں میں، اسماء اور صفات میں یکتا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب کوئی شریک نہیں ہے تو ساری حمد اس کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اس کے لیے۔ تو بحمد ہی میں اس بات، توحید کا اس بات، عقیدے کا اس بات، تو بحمد ہی کو تولا جائے گا۔ اس اللہ کی عبادت، اس کا ذکر، اسماء و صفات کا ذکر، اسماء و صفات کی معرفت، سارا بحمد ہی میں اس کا وزن تولا جائے گا۔ سبحان اللہ کو بھی تولا جائے گا۔ یہ نفی ہے جو پہلے ہم نے بات کی، جہاں توحید کو تولا جائے گا وہاں شرک کی نفرت کو تولا جائے گا، جہاں اہل توحید کی محبت کو تولا جائے گا وہاں اہل شرک کی نفرت کو تولا جائے گا، جہاں سنت کی محبت کو تولا جائے گا وہاں بدعت کی نفرت کو تولا جائے گا، جہاں اہل سنت کی محبت کو تولا جائے گا وہاں اہل بدعت کی نفرت کو بھی تولا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ نقطہ موجود ہے کہ سبحان کا وزن ہوگا، اور سبحان کلمہ نفی، تنزیہ کا کلمہ، اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا، ہر شریک سے پاک ہونا، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس کا شک و مت سے اس کا انکار کرو، کوئی اس کا شریک نہیں، اس انکار کو تولا جائے گا۔ شرک کی مذمت اپنے اندر بٹھا لو، اس مذمت کو تولا جائے گا، اسی سے میدان بھاری ہوگا۔ تو یہاں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ کی دو کلمات جن کو تولا جائے گا، اس میں ایک طرف توحید کا اس بات ہے، اسماء صفات کا اس بات ہے، اور دوسری طرف اللہ کی تنزیہ، وہ شرک سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اس کی تنزیہ۔ تو جہاں توحید تولی جائے گی اور توحید کی محبت، اور وہاں شرک کی نفرت، اہل شرک کی نفرت، بدعت کی نفرت، اہل بدعت کی نفرت کو تولا جائے گا۔ تو اس قوت کے ساتھ عقیدے کی قوت ثابت ہوگی، اور یہ چیز وزن اعمال کو بھاری کرے۔ اللہ تعالیٰ سے استدعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان اعتقادی گہرائیوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جو محبت توحید کے تقاضے اللہ پاک ہمیں عطا فرما، اسی قوت سے شرک اور بدعت کی نفرت اللہ ہمارے دلوں کو اس سے بھر دے، اور اللہ رب العزت ہمارے یہ مجاہدین جو الحمدللہ تیار ہوئے، بڑی محنت کی انہوں نے، اللہ ان کو میدان عمل میں کامیابی عطا فرما، اللہ ان کی زبان میں تاثیر عطا فرما، اللہ ان کے دل